الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کے پاک اور پیارے نام کے ساتھ ہم آج کی اس مجلس کا آغاز کریں گے۔ ہم کچھ ابواب پڑھ رہے ہیں جن کا تعلق انسان کے سلوک کی بدایات سے یعنی کہ بگننگ سے ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت انسان کے اندر ایک یقظہ کی کیفیت پیدا کرتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ویکفلنس، کہ انسان کے اندر ایک جاگ کی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو کسی چیز کے بارے میں الرٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہم جیسے گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ کل اس کی بات ہوئی تھی۔ آج ہم دوسرے باب کی بات کریں گے کہ جب انسان کے اندر ایجاد پیدا ہو جائے تو اب وہ کس چیز کی طرف لپکتا ہے۔ جب انسان کے اندر جاگ پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کے لیے توبہ کے دروازے کو کھول دیا کرتے ہیں۔ یہ ان جنرل یاد رکھیے گا کہ یا تو انسان تقویٰ کے دروازے کے ساتھ ہمیشہ لگا رہے گا، اور جہاں تقویٰ کی کمی ہوگی وہاں پہ توبہ کا دروازہ ضرور اس کو پکڑنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ایسے انسان کے لیے تقویٰ کا دروازہ کھول دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ نہیں کرے گا وہ کون ہے؟ یہ ظالموں میں سے ہے۔ اور واقعی ایسا ہے کہ یہ ظلم انسان اپنے اوپر ہی کرتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ جو انسان توبہ نہیں کرتا وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ فرق کس پہ پڑتا ہے؟ فرق ہمارے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے کہ ہم جتنا اللہ سے دور ہوتے ہیں اتنا اپنی مقصد زندگی سے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ جتنا اللہ سے دور ہوتے ہیں اتنا ہم اپنی حیوانیت کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو واپس اپنے آپ کو لوٹ کر کسی چیز کی طرف آنا، اسی کو توبہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم گٹر میں گر گئے تھے، اب ہم دوبارہ نکل رہے ہیں۔ ہم جو ہیں گناہوں کی آگ کے اندر چلے گئے تھے تو اب آگ سے نکل کر اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب ایک یعنی کہ کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ظالموں کے صف سے نکال لیا کرتے ہیں۔ یہ کیسا عجیب ہے کہ بھئی ظلم بھی کیا اور پھر اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے کہ ظالموں کے صف سے بھی نکال لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے سے محبت بھی کرتے ہیں۔ عام طور پہ جو کوئی جرم کرے تو عدالت اس کو معاف تو کر دے گی ان اے سینس کہ بھئی ٹھیک ہے آپ آزاد ہو، لیکن آگے سے محبت کرنا یہ تو کم ہی دیکھا گیا۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہستی ہے کہ نہ صرف کہ وہ معاف کر دیتی ہے بلکہ پھر آگے سے محبت بھی کیا کرتی ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ انسان کی توبہ ویلڈ نہیں ہوتی یا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ انسان اپنے گناہ کا پہچان نہ کرے۔ یہ عجیب بات ہے کہ گناہوں کو بس ویسے ہی چھوڑ دینا کہ بھائی اب ہمت نہیں رہی، اب اس چیز کا ویسے ہی شوق ختم ہو گیا، وہ چیز نہیں ہوتی، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ کیا ہے کہ انسان اپنے گناہ کو پہلے پہچانے،
اور اس کے بعد اس بات کو سمجھے کہ کس ذات کے اگینسٹ اس نے یہ جرم کیا. کہتے ہیں کہ یہ چیز حاصل کرنے کے لیے کہ انسان کو اپنے گناہ کی پہچان ہو جائے، کہتے ہیں اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. کتنی چیزوں کی؟ 3. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان اس چیز کو پہچانے کہ جب ہم نے گناہ کا یعنی کہ ہم نے اس کو عمل کرنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت ہم نے اللہ رب العزت کا جو شیلٹر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ایک ہمارے اوپر حفاظت کا پردہ تھا، ہم نے اس کو چھوڑنے کی کوشش کی. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ یا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں، یا یہ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس حفاظت کے پردے کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں. یا ایسا ہی ہے کہ انسان پردے میں کبھی جا رہا ہو. اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو انسان خود یا انسان بارش میں جا رہا ہو اور سر کے اوپر چھتری ہو، تب 2 صورتیں ہیں. یا تو انسان خود ہی چھتری کو اپنے سر سے اٹھا لے گا، اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ اب اس کے سر کے اوپر بارش کی یعنی کہ پانی آئے گا، وہ گیلا ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی تیز ہوا چلے، کبھی کبھار چھتری الٹ جاتی ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں بھی اب انسان کے اوپر اب وہ بارش کی جو ہے وہ فواریں پڑیں گی، وہ گیلا ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ گناہ کے بارے میں 3 چیزیں سمجھو کہ بھئی ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو ایک شیلٹر تھا، اللہ تعالیٰ کا جو ایک کرم تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو ہم نے ابینڈن کرنے کی کوشش کی، اس کو ہم نے چھوڑنے کی کوشش کی. ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی شیطان ہمیں زبردستی تو کبھی بھی کرتا نہیں ہے نا، وہ تو اندر آ کے وہ ثابت ہی ڈالتا ہے. اس پہ عمل کرنا، نفس کو اس میں شریک جرم کرنا، وہ تو ہمارے اوپر ہوتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس ڈھال کو، اس شیلٹر کو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہوتا ہے، ہم اس کو ابینڈن کر دیتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وڈرا کر دیتے ہیں. اب یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کوئی خاص بید بھی کر دے، یا انسان جو ہے کوئی یعنی کہ اس کے اندر کوئی ایسی کیفیت آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانا چاہتے ہوں، کرنا چاہتے ہوں، تب بھی کبھی کبھار یہ حفاظت کے پردے ہٹا لیے جاتے ہیں، یعنی جو پروٹیکشن ہوتی ہے اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں کہ گناہ کے بارے میں دوسری چیز تم نے آبزرو یہ کرنی ہے، تم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ بھئی جب تم نے گناہ کیا تو اس وقت جو تم نے لذت حاصل کی اس کو تم دیکھو، اس کے بارے میں تم دیکھو. یعنی پہلی چیز دیکھو کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا تم نے پردہ توڑا حفاظت کا. دوسرا یہ کہ تم نے مزے لیے اس کے اوپر. یہی ہوتا ہے گناہ کیوں کرتے ہیں؟ عام طور پر گناہ بے لذت کم ہوتے ہیں. جو شہوات کے گناہ یعنی نفسانی جو گناہ ہوتے ہیں ان کے اندر لذات غالب ہوتی ہیں. جو شیطانی گناہ ہوتے ہیں ان کے اندر شبہات غالب ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تم نے جب گناہ کیا، اپنے لفظ کے اوپر لبیک کہا، تم نے اس کے اوپر لذات لیں، تم نے اس کے اوپر مزے لیے. اور یہ اصل گناہ سے بڑا گناہ ہے. کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ تم نے اللہ رب العزت کا حکم توڑا، یہ الگ گناہ تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ تم نے اس گناہ کے اوپر مزے بھی لیے، یہ اس سے بڑھ کر گناہ تھا. کیونکہ کبھی بھی مومن بندہ گناہ کے اوپر مزہ کیسے لے سکتا ہے؟ اگر تو دل میں ایمان کا نور ہوتا، ایمان کی روشنی ہوتی، تو انسان کبھی بھی ریجوائس نہ کرتا، کبھی بھی اس چیز کے اوپر لذات نہ لیتا. ہمیشہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کے اندر ایک کانٹا سا چبھتا ہے، اوہو یہ میں نے کیا کر دیا، یہ ندامت کا کانٹا ہوتا ہے. تو اگر انسان کے دل میں ندامت کا کانٹا نہ ہو بلکہ نفس کے لذات کا مٹھاس سی محسوس کرے تو سمجھ لے کہ یہ انسان اللہ سے دور ہے. تو کہتے ہیں کہ تم نے گناہ کرتے وقت اس کی لذتیں لی، اس کے مزے لیے. اور تیسری چیز کہتے ہیں گناہ کے بارے میں تم ذرا یہ سوچو، اللہ اکبر کبیرہ، کہ تمہارا
گناہوں سے بچنے کا یا اس کا آگے سے کفارہ دینے کا، یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ ایک تو انسان بچ نہیں پاتا، اور اگر بچ نہ پائے تو اس کے بعد پھر کفارہ بھی نہیں دیتا، کہ تم نے ایک تو گناہ سے تم بچ نہیں سکے، اور پھر گناہ کرنے کے بعد اس کے اوپر کفارہ نہیں دے سکے۔ تو اس میں تم یہ سوچو کہ تم نے یہ کیا جب کہ تمہیں اس بات کا یقین تھا، کیا الم یعلم بان اللہ یرا، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تم نے یہ سب کچھ کیا کب؟ کہ دل میں تمہیں پتا تھا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے ایک شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یقین کا بنظر الحق الیک، کہ حق کی نظر تیرے اوپر ہے، کہ حق کی نظر تمہارے اوپر ہے، لیکن تم نے پھر بھی گناہ کیا۔ تو گناہ کے بارے میں ذرا یہ تو سوچو، وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل پہ الہام کیا کہ جب گناہ کرنے والے گناہ کرتے ہیں تو اپنی طرف دیکھنے والے ہر کھڑکی ہر دروازے کو بند کر لیتے ہیں، لیکن جہاں سے میں دیکھتا ہوں اس کو بند نہیں کر سکتے۔ تو اپنی طرف دیکھنے والوں میں سے سب سے کم تر یہ مجھے ہی سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ واقعی ایسی کیفیت، ہمیں پتہ بھی اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر انسان کے اندر ایسی کیفیت کہ یہ جانتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے انسان جو ہے اس یقین کے باوجود کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہم فیل ہو گئے اور ہم نے گناہ کیا، اور اس کے اوپر ڈبل فیل ہو گئے کہ گناہ کے بعد اس کا کفارہ ادا نہ کیا۔ تو گناہ کے متعلق یہ تین چیزیں ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بھائی توبہ کی شرائط ہے، کہ یعنی کہ اب تم نے گناہ کے بارے میں چیزیں سوچ لیں تو اب توبہ کرنا بھی ضروری۔ فرماتے ہیں توبہ کی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط توبہ ثلاثہ، تین شرائط ہیں۔ کیا؟ یہ ہم اکثر کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے ندامت، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، کہ انسان کے دل میں ریگریٹ ہو، اوہ یہ میں نے کیا کیا، یعنی کہ یہ کیفیت کا آنا ضروری ہے۔ اگر گناہوں کے بارے میں ندامت نہیں آ رہی تو اس بات کا یقین کر لیں کہ دل سخت ہو چکا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے، کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود دل نہیں رو رہا، تو ہمارے دل کے نہ رونے پہ اب ہمیں رونا پڑے گا۔ یعنی اس بات پہ رو کہ اب ہمارا دل کیوں نہیں رو رہا، اس بات پہ انسان کو رونا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے توبہ کی؟ کہ انسان ریگریٹ کرے، ندامت محسوس کرے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ والاعتذار۔ اعتذار کسے کہتے ہیں؟ کہ بھئی انسان اس پہ معافی بھی مانگے۔ معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے نا۔ اچھا، معافی مانگنے کے اندر جسٹیفائی کرنا نہیں ہوتا، یہ جسٹیفائی تو ہم آپس میں کرتے ہیں ایک دوسرے کو، بھائی میں نہیں آ سکا، بھائی مجھے گھر میں کام تھا، گھر میں مصروف ہو گیا، یا گاڑی خراب ہو گئی۔ آپس میں ایک دوسرے کو تو جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ جو بندہ جو ذات ہمارے دل کے خیالوں کو بھی جانتی ہے، دل میں اٹھتے ہوئے جذبات کو بھی دیکھتی ہے، تو اللہ کے سامنے تو کبھی بھی ایکسکیوزز نہیں کرنے چاہیے۔ یعنی کہ یہ تو ایک بہت بڑی جرأت ہے۔ یہی کام تو شیطان خبیث نے کیا تھا نا، کہ اے اللہ انا خیر منہ، کہ میں تو بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، کہ بھئی آپ نے خلقتہ من طین، کہ آپ نے اس کو مٹی سے بنا دیا، وخلقتنی من النار، کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا۔ یعنی کہ یہ ایک جسٹیفیکیشن، ریشنل، یہ چیز پیش کر رہا ہے کہ آگے سے ایک حجت، یعنی کہ ایک ایکسکیوز پیش کر رہا ہے۔ تو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے ہمیشہ کیا؟ ہیوملٹی دکھائے، ہمیشہ عجز اور انکساری ہی کام آتی ہے، اور عجز کے ساتھ اللہ کی مدد بھی مانگنا۔ یہ سب کا سب آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میں ملے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ یہاں پہ کہاں پہ ایکسکیوز پیش کیا جا رہا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ آپ نے معاف نہ کیا، رحمتوں کی بارش نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس سے بڑھ کر عجز کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ ہم تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ کہ آپ کی مدد آئے گی، آپ کی نگاہ رحمت پڑے گی،
تو اے اللہ کریم ہمارا کچھ بنے گا ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے. تو دوسرا کیا؟ اپالوجائز کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور معافی بھی بلا حجت مانگنا، بلا کسی ایکسکیوز کے مانگنا، اقرار کے ساتھ. اللہ میں نے ہی یہ سب کچھ کیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ کہ میرے سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہے، اللہ میرے سے زیادہ خطا کار گندا بندہ کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ آپ سب دیکھ رہے ہیں اللہ، لیکن معاف بھی آپ ہی کریں گے. عاجزی انکساری کے ساتھ انسان مانگے. اور پھر تیسری چیز کہتے ہیں والاقلاع، کہ بھئی اللہ کے لیے اس کو چھوڑ بھی دو. یعنی کہ یہ جو ہم بار بار گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، بار بار اس میں گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے بتقاضۂ بشریت کبھی کبھار ہو تو جاتا ہے، لیکن یہ سرکشی کی وجہ سے نہ ہو. فرق سمجھتے ہیں جو ہم نے کل بھی شاید بات کی تھی کہ نفس کے اندر سرکشی ہوتی ہے، تو سرکشی والے گناہ نہ کریں. کمزوری والے گناہ چلو ایک اور چیز ہوتی ہے کہ انسان کمزور ہو گیا اور نہ کنٹرول کر سکا، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن اس کو ایسے عادت بنا لینا کہ اب وہ سرکشی میں آ جائے کہ اللہ بس ٹھیک ہے میں 5 نمازیں بھی تو پڑھتا ہوں، یہ گناہ کر لیے تو کیا یعنی بگ ڈیل ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ تو نشانی ہے کہ یہ بہت ہی اللہ کے یہاں مردود قسم کا بندہ ہے، کہ انسان جو ہے یعنی کہ بالکل اللہ کے ساتھ بے حیا ہو چکا ہے، بالکل بے وفا ہو چکا ہے، کہ اب اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے انسان ایسے گناہ کرتا ہے. تو اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر یعنی کہ بہت ہی اللہ کے آگے روئیں، کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لیں، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکالے. یعنی یہ تو ہم گناہوں کی آگ میں ہمیں دھکیلا جا رہا ہے. دنیا میں اس آگ میں دھکیلے جائیں گے تو پھر آخرت کی بھی آگ میں مل ہی جائے گی. تو انسان جو ہے نا اس چیز سے گھبرائے. تو یہ 3 چیزیں توبہ کی شرائط آپ نے سن لی. پھر شیخ فرماتے ہیں وہ حقائق توبہ ثلاثہ، کہ توبہ کی حقیقت کس کو کہتے ہیں، کہ اصل میں اس کی کوئی حقیقت بھی تو ہے نا، اس کا تو کچھ مغز بھی ہوگا توبہ کا. وہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا ہے، سب سے پہلے ہے، یہ بھی 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے کہ تعظیم الجنایہ، کہ بھئی جو ہم نے جرم کیا اس کی بڑاپن کو سمجھو. وہ بزرگ کہتے تھے نا، آپس میں ملتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی پکڑ ہو گئی تو کوئی چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہے گا، اور بخشش ہو گئی تو کوئی بڑا گناہ بڑا نہیں رہے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف سے اگر پکڑ کا معاملہ ہو گیا تو پھر تو اللہ اکبر کبیرہ، سوئی واپس کیوں نہیں کی، جواب نہیں ہم دے سکتے. یہ وقت کیوں ضائع کیا گیا، کوئی جواب نہیں دے سکتے، ہم جواب دے ہی نہیں سکتے. تو اسی لیے انسان جو ہے اس حقیقت کو سمجھے کہ بھئی ہم جس ذات کے اگینسٹ گناہ کر رہے ہیں وہ ذات اقدس کتنی بڑی ہے، اور اس کے گرد جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ بھی کتنا بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز بڑی عجیب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں واتحام توبہ، کہ اپنے توبہ کو ہمیشہ کوشچن کرو، اس کا سوال کرو. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیشہ اس بارے کے اندر انسان کرے کہ بھئی میں نے اخلاص سے توبہ کی بھی ہے، صرف زبانی کلامی کی، میری توبہ قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی. اچھا، ایک تو خود سے اپنے آپ کو کوشچن کرنا ہے نا، ایک ہوتا ہے کبھی کبھار شیطان شبہات میں ڈال دیتا ہے، وہ مایوسی میں چلا جاتا ہے، اس چیز سے بچیں. یعنی اتنا نہ ہو کہ بھئی بس میری تو توبہ ہی قبول نہیں ہوتی. نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جیسے بہتان ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ مڈل وے یہ ہے کہ توبہ بھی کرے، اپنی توبہ کا تھوڑا سا کوشچن بھی کرے کہ اللہ بس مجھے پتا ہے کہ میرے اندر اخلاص کی کمی ہے، اور اللہ جیسے توبہ کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا، جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکا، اللہ کریم آپ پھر بھی مجھے معاف فرما دیجیے. یعنی کہ توبہ کے اوپر اس طرح شک کرے کہ اللہ جیسے توبہ کرنے کا حق تھا وہ تو نہ ہو سکا، جیسے میرے کسی عمل کا حق جیسے تھا نہیں کر سکا، لیکن اللہ آپ نے پھر بھی معاف کرنا ہے. یعنی اللہ پہ یقین رکھنا ہوگا، اپنے اوپر شک کرتے ہو. ٹھیک ہے نا، اپنے اوپر شک ہے لیکن اللہ کی ذات پہ شک نہیں کرنا. اللہ کے ساتھ یقین کا تعلق کہ اللہ معاف کریں گے تو آپ ہی کریں گے. ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں کہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ اب چونکہ انسان خود توبہ میں گرا نا، تو
اب دوسروں کے بارے میں انسان کبھی ججمنٹل نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں کہ وہ طلب اعذار الخلیفہ، کہ بھائی جو نہیں خلیقہ یعنی کہ جو مخلوق ہے نا، اعذار الخلیقہ، خلیقہ یعنی مخلوق جو ہے، اس کے بارے میں انسان اب عذر، اعذار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عذر نہیں ہوتا جو ہماری زبان میں ایکسکیوز کرنا. دوسروں کے بارے میں اب انسان عذر جو ہے وہ طلب کرتا ہے. یہ اسے کتنی عجیب بات کہی، یعنی کہ انسان سوچتا ہے کہ توبہ کا تعلق صرف اللہ رب العزت کی ذات تک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. جب انسان سچی توبہ کرتا ہے نا، توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ اب دوسروں کے بارے میں، اب یعنی کہ جو اور اللہ کی مخلوق ہے نا، الخلیقہ یعنی خلیقہ یعنی کہ جو مخلوق ہے، اس کے بارے میں انسان عذر کرتا ہے کہ بھئی دیکھو میں گناہوں کے اندر پڑا، میری یہ حقیقت ہے، کوئی دوسرا بھی گناہوں میں پڑ جاتا ہوگا. تو اب میں جب اللہ تعالیٰ سے معافی کا متمنی ہوں تو یقیناً اس کے دل میں بھی کچھ ایسی کیفیت ہوگی. جب میں اپنے آپ سے نفرت نہیں کرتا تو میں دوسروں سے نفرت کیوں کرتا ہوں؟ یعنی میری بیماری آپ کی بیماری سے مختلف ہے. مجھے فرض کریں سر کا درد ہے، آپ کو ہو سکتا ہے جگر کا درد ہو، تو میں بھی بیمار ہوں، آپ بھی بیمار ہیں. جب میں اپنے لیے عذر کر لیتا ہوں کہ بھئی میرے سر میں درد ہوا، کہ بھئی میں نے کافی نہیں پی، یہ فلان، تو بھئی آپ کے لیے میں عذر کیوں نہیں کرتا؟ تو کہتے ہیں توبہ کی حقیقت کیا ہے کہ دوسروں کے لیے انسان اب عذر پیش کرتا ہے. وہ حدیث پاک میں ہے نا کہ اپنے مومن بھائی کے لیے 70 مرتبہ عذر پیش کیا کرو. یعنی کہ دوسرے کو جج کرنے کے بجائے دوسروں کے بارے میں یعنی کوئی ججمنٹ پاس کرنے سے پہلے انسان اس کے بارے میں 70 مرتبہ اس کے لیے عذر پیش کیا کرے. تو کیا مطلب پتہ چلا کہ ہم جب گناہوں میں پڑتے ہیں تو ہم پھر ہونا کیا چاہیے کہ اب ہمارے اندر جو تکبر ہے تھوڑا کم ہو. تکبر کس چیز کا؟ کبھی کبھار اپنے ذکر پہ انسان اتنا خوش ہو جاتا ہے، اپنی دعوت پہ، اپنے علم پہ، کہ بھئی بس میں تو کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی شخصیت ہوں. ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک کرم کی چادر ہے، جو حفاظت کی چادر ہے، جو کبھی بھی ہم سے بھی پھٹ سکتی ہے یا اس کو کھینچ لیا جا سکتا ہے. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے اگر ہم گناہ سے، اس میں ہماری ذات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی ہمارا کمال نہیں، یہ تو کمال والے کا کمال ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے بچایا ہوا. تو جب انسان گناہ میں پڑتا ہے تو اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہوئے اس میں عجز پیدا ہو کہ انسان سے اس کے معمولات کبھی چھن لیے جاتے ہیں، کبھی قبض کی کیفیت کیوں ہوتی ہے کہ بھئی اس میں عاجزی نہیں، عاجزی ختم ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کو کم تک متکبر کرنے کے لیے اور مور یعنی کہ مرحمت اس میں آئے، اس کے اندر کمپیشن آئے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عدالت کو جیسے کوئی شک میں پڑ جائیں، اور جیسے تقدیر کو ہوتا ہے نا، وہ اکثر انسان تقدیر کو کوسنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی اللہ رب العزت بھئی یہ ایسا کیوں کر دیا، ہاں کہ تقدیر میں یعنی کہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہو گیا اور کیوں یہ اس طرح ڈال دیا گیا. ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان جو دوسروں کے بارے میں سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے نا، پرسنل فیل کرتا ہے کہ بھی میں دوسروں سے بہتر ہوں. یعنی پہلے انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے جس کو عجب کہتے ہیں. عجب کے بعد انسان کبر میں یعنی کیا ہوتا ہے؟ انسان دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ایک خوف بندے کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. کون سا معاملہ؟ کہ بھئی اگر دوسرا گناہوں میں پڑ سکتا ہے تو میں کوئی بہت اسپیشل بندہ نہیں ہوں، میں کوئی بہت ہی کوئی اسپیشل قسم کا نہیں ہوں، میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. تو انسان جو ہوتا ہے نا they start to fear for themselves. اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کو گناہوں میں ڈالنا ہے، بس پھر بچنے والا کوئی نہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دوسرے کو معاف بھی جلدی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے اندر نا شفٹ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ میں وہی بات کی جا رہا ہوں کہ دوسروں کے لیے ایکسکیوز کرنا. ہم دوسروں کو ایکسکیوز نہیں کرتے، دوسرے کو اتنا ہارش ججمنٹ کرتے ہیں. اللہ اکبر، جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی نعوذ باللہ ہمیں دوسروں کو
یعنی کہ جج کرنے کے لیے رکھا ہوا. اللہ مالک یوم الدین ہے، ہم تو کوئی بھی نہیں. ہمیں اپنے لیے بھی اللہ کا فضل چاہیے، دوسروں کے لیے بھی اللہ کا فضل چاہیے. اللہ اکبر. اس میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ بھی سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہ گار ہوتے تھے، ایسے گناہ جو اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو کراس کرتے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی تھی. لیکن عام طور پر جہاں ان کے پرسنل جیسے رائٹس ہوتے تھے، حقوق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ وائلیٹ کرتے تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیا کرتے تھے. اسی طرح یعنی ہمارے اوپر بھی یہی چیز ہے کہ انسان جو ہے، یعنی جہاں شریعت کا معاملہ آتا ہے، اب یہ نہ کرے کہ بھئی ٹھیک ہے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب اس کو جی معاف کر دیں. نہیں، وہاں پہ تو دیت ہوگی، وہاں پہ قصاص وغیرہ کا معاملہ ہوگا. جو شریعت کا حکم ہے اسی چیز کو فالو کیا جائے گا. لیکن فرض کریں کسی نے چلتے چلتے آپ کو کوئی سخت الفاظ کہہ دیا، اب آپ کہیں کہ بھئی میں نے اینٹ کا بدلہ میں نے پتھر سے دینا ہے، یعنی کہ وہ مجھے اینٹ مارے گا تو میں نے آگے سے جو اتنا بڑا پتھر اس کو مان. ایسے نہیں، یہ اس چیز سے بچنا چاہیے. انسان جو ہے اس چیز سے، یعنی کہ اس میں معافی اور ایک دوسرے کے لیے عذر جو ہے نا وہ لے آنا چاہیے. اور پھر اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر انسان کسی پہ نقد لگائے، نقد کیا ہوتا ہے؟ تنقید کرنا، کرٹیسائز کرنا. اب انسان دوسرے کو کیسے کرٹیسائز کر سکتا ہے جبکہ خود اس کے حالات ایسے کہتے ہیں جب خود اپنے اخلاقی حال اتنے برے ہو جائیں تو انسان پھر دوسروں پہ بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتا تو ضرور ہے. اللہ اکبر. لیکن یہاں پر بھی دیکھیں، میں اعتدال کی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یعنی کہ ٹھیک ہے اپنے اوپر نظر ہوگی، انسان بات کرتے ہوئے سوچے گا، لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر پھر بھی وہ کرے گا. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ بتانا پڑے گا. کیوں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر میں آگ سے نہ بچ سکا، میرے بھائی تم تو بچ جاؤ. یعنی میں گناہوں میں گر گیا، یہ میری کمی تھی، یہ میری کوتاہی تھی، لیکن اللہ کے بندے آپ تو اس چیز سے بچ جاؤ. تو یہ بھی انسان کا ہے کہ ٹھیک ہے اپنے بارے میں تو گناہ گار ہوں ہی صحیح، لیکن اللہ نے کم از کم مجھے یہ علم دیا. اس میں انسان اپنے نفس سے مخاطب ہوتے ہوئے دوسرے کو دعوت دے گا. یعنی کہ یہ نہ کرے کہ میں نے دوسرے کے اوپر لیکچر دینا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہوتی ہے. آج جب ہم بات چیت کرتے ہیں، مجھے یاد ہے ہم اپنے حضرات سے پوچھا کرتے تھے کہ حضرت ہم تو بہت گناہ گار، ہم دوسرے پہ کیا لیکچر دیں. تو ہمارے حضرات آگے سے جواب دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی تم نے لیکچر دوسروں کو نہیں دینا، تم نے لیکچر اپنے نفس کو دینا. تو اپنے نفس کے اندر جو کمی کوتاہی محسوس کرو، اپنے نفس کو مخاطب ہو کر بات کرو. اگر ہم دوسروں کو مخاطب بنا لیں گے اور دوسروں کو جی میں نے ان کا جو ہے میں نے مصلح بن جانا ہے، تو بھئی ایسے نہیں کر دینا. ہم کون ہوتے ہیں کسی کا مصلح بننے والے؟ ہم تو اللہ کرے ہم صالح بن جائیں تو یہ ہماری زندگی جو ہے کامیاب ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ. پھر فرماتے ہیں کہ توبہ کے سرائر 3 ہیں. یعنی کہ جو پہلے تو ہم نے حقائق توبہ پڑھے نا، کہتے ہیں حقائق توبہ کے بھی آگے 3 سرائر. سر کیا ہوتا ہے؟ سر ہمارا وہ اردو والا سر نہیں، سر ہمارا وہ جو عربی والا جس کو کہتے ہیں سیکرٹ. کہتے ہیں وہ سرائر حقیقت توبہ 3، کہ حقیقت توبہ کی حقیقت کے 3 سیکرٹس ہیں، 3 سرائر ہیں. کیا مطلب؟ اللہ اکبر کبیرہ. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ تمیز التقیہ من العزہ. کیا مطلب؟ کہ بھئی اللہ رب العزت کا ساتھ جو ایک خوف کی کیفیت ہے نا، وہ اپنے پرائیڈ یا اپنے اندر جیسے وہ ایک فخر والی کیفیت ہے، اس سے تھوڑا سا تمیز سمجھے. یعنی کہ اس دونوں چیزوں میں کیا چیز ہے؟ یعنی کہ ہم یا اللہ کے ڈر کی وجہ سے معافی مانگ رہے ہیں، یا دنیا میں کوئی نقصان ہے کبھی پکڑے گئے اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. کل بھی تھوڑی سی بات کی گئی تھی کہ انسان توبہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے. یعنی اس میں تمیز کرنا ضروری ہے کہ بھئی تم تقیہ من العزہ، کس سے؟ کہ بھئی یا تو تقوی کی وجہ سے کر رہے ہو، یا اپنا وہ کہ بھئی میری عزت میں فرق آ جائے گا، لوگ کیا کہیں گے.
یہ بھی تو ہوتا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے. میں نے دیکھا اکثر گھروں میں نعوذ باللہ پہاڑ ٹوٹ جائے کہ بھائی فلاں بچہ جو ہے وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہیں بھاگ گیا یا بھاگ گئی یا کچھ ایسے ہو گیا، تو لوگوں کو یہ نہیں ہوتا کہ بھائی اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے. لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ بھائی باقی کیا سوچیں گے، خاندان والا کیا سوچے گا. ہاں؟ تو پتہ چلا کہ یہ ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہے، بس دنیا میں عزت کی کمی نہ آ جائے، دنیا میں کوئی حال یا کوئی مرتبہ ہم سے لوز نہ ہو جائے. یعنی یا ایون یعنی سیلف ریسپیکٹ کہ بھی اپنے بارے میں جو انسان کا ایک امیج ہوتا ہے وہ ہمارا ٹوٹ نہ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے فرماتے ہیں شیخ کہ اکثر لوگ اس لیے بھی توبہ کر لیتے ہیں کہ اب یعنی کہ وہ مزہ ہی اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے کہ انٹرسٹ ختم ہو گیا. یہ کیسی توبہ ہے؟ یعنی اللہ کا ڈر نہیں تھا، بس اب مزہ نہیں آ رہا، اب جسم بوڑھا ہو گیا تو بھئی اس سے کہہ دیا کہ توبہ. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ ہے کہ اپنے آپ کو ملامت کرنا کہ میں نے اللہ کے ہاں یہ جرم کیوں کیا. تو یہ انٹرسٹ لوز کر جائے یا وہ خواہش ہی ختم ہو جائے یا اپنے اندر اب وہ جو کیا کہتے ہیں گناہ کے پیچھے بھاگنے کی ہمت کم ہو جائے، تو یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ تقویٰ سے، اللہ کے ڈر سے، کہ انسان کے اندر یہ کیفیت جاگے کہ اے اللہ میں نے کیوں تیرے خلاف یہ کام کیا. یہ چیز ہوتی، اس کو توبہ کہتے ہیں. دوسرا سیکرٹ کیا ہے، دوسرا سر کیا ہے؟ وہ نسیان الجنایہ. نسیان الجنایہ کیا؟ کہ گناہوں کو بھول جانا. اچھا اب یہ جو ہے نا یہ ایک مزے کی چیز ہے. کیا مطلب ہوا کہ گناہوں کو کیوں بھول جائے انسان؟ کیوں؟ کیونکہ اکثر انسان بہت زیادہ گناہوں کو یاد رکھے نا تو انسان پھر دین میں آگے نہیں بڑھ پاتا. وہی بات ہوگی کہ اعتدال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ گناہ آپ کو اتنا بیکار کر دے کہ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا کوئی لمحہ انسان محسوس ہی نہ کر سکے. یعنی کہ اے اللہ میں اتنا برا کہ بس میں آپ کا مقرب ہی نہیں بن سکتا. یہ کیا بات؟ یہ بھی بہتانی کیفیت. تو گناہ کو بندہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، توبہ کے بعد ایک دل میں یقینی کیفیت ہو تو پھر اس کے بعد بار بار اس گناہ کو سوچنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے بارے میں شکوک ہو جائے کہ اللہ تو رحیم ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، یا اللہ بس میں تو معافی نہیں ہو سکتا. بھائی کیا یہ تو اللہ پہ بہتان کہ اللہ رحمان رحیم غفور کریم، یہ اللہ نہیں؟ بالکل ہے، بالکل ہے. تو مڈل میں اپنے اوپر بہت زیادہ وہ جیسے ملامت وغیرہ کرتے ہوئے بھی یقین کی کیفیت کے ساتھ، اور اس کے بعد بار بار گناہوں کو وزٹ نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اس چیز کی طرف انسان کی نظر نہ جائے. تو یہ بھی انسان کے پاس جانا ہوتا ہے. تیسرا سر وہ بیان کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی ہمارے حضرات اکثر کہتے ہیں وَتَوْبَةُ مِنَ التَّوْبَةِ. اللہ اکبر کبیرہ. کہ بھئی انسان جو ہے وہ اپنی توبہ پہ بھی توبہ کرے کہ ٹھیک ہے کہ اللہ توبہ جیسے کرنی چاہیے تھی نہ کر سکے تو اس پہ بھی توبہ کر لے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ کہ اللہ مومن جو بندو تم سب کے سب اللہ کی طرف ریٹرن کرو. کس چیز سے؟ توبہ سے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی فَأَمْرُ التَّائِبِ بِالتَّوْبَةِ کہ بھئی توبہ کے اوپر بھی انسان تائب بنے، توبہ کے اوپر بھی انسان توبہ کرے. ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک جیسے کہتے ہیں سر ہے، ایک سیکرٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی ہم اپنی اس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں کہ ہم انسان اللہ کریم، ہماری توبہ میں شاید نقص تھا، ہماری توبہ میں شاید اخلاص کی کمی تھی، تو اس پہ بھی اللہ میں توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے اللہ میں اس گناہ کو مانتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں اور اقرار بھی کرتا ہوں، اور اللہ معافی بھی مانگتا ہوں، اور اس پہ بھی معافی مانگتا ہوں کہ میری معافی میں یقیناً کچھ اخلاص کی کمی ہوگی. ہاں تو یہ بھی توبہ کی سر میں سے ہے کہ توبہ کے اوپر انسان جو ہے پھر معافی بھی مانگے. اچھا اللہ اکبر کبیرہ. پھر فرماتے ہیں وَلَطَائِفُ سَرَائِرِ التَّوْبَةِ ثَلَاثَةٌ. کیا مطلب؟ کہتے ہیں یہ جو سیکرٹس بتائے
इन सीक्रेट्स के ऊपर भी लताइफ यानी सटल बात, एक जो बहुत लतीफ बात होती है, वो भी 3 चीजें। कैसे माशाल्लाह कैसे एक्सप्लेन करते हैं, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारे मशाइख को। कहते हैं कि ये सटलटीज भी 3 है कि भाई आपको सीक्रेट तो बता दिए, सरायर तो बता दिए, अब उन सरायर की जो लतीफ बातें वो भी सुन लो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये एक सुभान अल्लाह यानी कि थोड़ा सा अप्रिशिएट करने वाली बातें। तो ऐसा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस चीज को हम फिर अल्लाह ने चाहा तो जिंदगी हुई तौफीक हुई तो कल हम इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात आ जाती है कि भाई लताइफ क्या है। क्योंकि लताइफ होती हैं, मार्फत की बातें होती हैं, वो एकदम यानी कि इंसान का दिल उस तरफ नहीं जाता। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको ऐसे करते हैं कि अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, तौफीक दी, तो इंशाअल्लाह ताला कल जो है हम इसको वो करेंगे। तो आज हमने तौबा के ऊपर थोड़ी सी बातचीत की कि तौबा क्या है, तौबा से पहले क्या कि भाई हम 3 चीजें जो हैं वो गुनाह के बारे में सोचें। उसके बाद ये है कि तौबा को कबूल करने की शराइत क्या है, फिर तौबा के हकायक क्या है, और उन हकायक के अंदर छुपे असरार यानी कि उसमें छुपे सीक्रेट्स क्या हैं। वो हमने 3 चीजें कर ली। अब इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल हम उन सराइर के अंदर जो लताइफ हैं इंशाअल्लाह ताला उनको भी हम कवर करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सच्ची सुच्ची तौबा दे, हमारे अंदर अल्लाह वो जाग पैदा करे जो हमने कल जिसकी बात की थी, और उस जाग की बरकत से अल्लाह ताला हमें तौबा की तरफ मुतवज्जे करे। ऐसी तौबा की वाकई हकीकी तौबा हो जो हमें अल्लाह ताला के करीब कर दे और अल्लाह ताला का महबूब बना दे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के अंदर पैदा फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला अब हम 5-10 मिनट के लिए मुराकबा करेंगे। आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लीजिए, दुनिया माफिया से हट के अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में डूब जाइए। अपने जो जहन के ख्यालात हैं उनको स्विच ऑफ करें, उनको मध्यम करके पूरी हिम्मत के साथ अपनी तवज्जो अपने कल्ब की तरफ ले आएं। ये इंसान के लेफ्ट चेस्ट से 2 उंगलियां नीचे होता है, और फिर हर चीज की नफी करें, जहन में अपनी हर चीज की नफी कि ना जमीन है, ना आसमान, ना चांद सूरज सितारे, ना इंसान, ना हैवान, ना शैतान, फकत अल्लाह की ज़ात अक़दस है। और इंसान महसूस करता है कि फैज़ान इलाही के अनवारात आ रहे हैं, मेरे कल्ब के अंदर समा रहे हैं, कल्ब की जुल्मत सख्ती गंदगी को दूर कर रहे हैं। और जैसे मेरे सर के अंदर मुंह है, मुंह में जुबान है, मैं बोलता हूँ अल्लाह 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 तो मेरा कान सुनता है, तो इसी तरह मेरे कल्ब के अंदर भी जैसे एक जुबान है और वो कह रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और मैं अपने गुमान से उसको सुनता हूँ। देता मुर्शिद सबक पढ़ा फकीरा, मिट मिट के मिट जा। देता मुर्शिद सबक पढ़ा फकीरा, मिट मिट के मिट जा। इस मिटने नू समझ न मिटना, इस तो भी मिट जा फकीरा, मिट मिट के मिट जा। जे तू समझिया मैं हाँ मिटिया, अजे भी नहीं तू मिटिया। रात भेदी राह विच तैनू, उच्चा कर कर लुटिया। छिट्टा पै गईया दुध विच तेरे, दुध तेरा है फिटिया। अजे भी वेले दर मुर्शिद दे, आके ठीक करा फकीरा, मिट मिट के मिट जा। देता मुर्शिद सबक पढ़ा फकीरा, मिट मिट के मिट जा। तू बन मिसलिक बेर दा बूटा,
ਲੋਕੀ ਚੜ ਚੜ ਦੇਵਨ ਝੂਟਾ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ ਸੋਟਾ ਤੂੰ ਤੇ ਫਲ ਲੁਟਾ ਫਕੀਰਾ ਮਿਟ ਮਿਟ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਫਕੀਰਾ ਮਿਟ ਮਿਟ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਗਨ اے نہ سمجھی مل گئی ہے اولیائی رات نو کتے جاگ جاگ کے پہرا دین دے بھائی او ایک ٹکڑے بدلے جاگن تو لکھ نعمت کھائی کتے تے تو لے گئے بازی منہ گریباں پا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا موت قبل ان تموت کر لے تو اے دھندا مرن تو پہلے جو ہے مردہ ہو جاندہ او زندہ بندگی نال ہے بندہ ہوندا بن بندگی ہے گندا نفی اسبات ترڑکا لا کے نفس نوے سمجھا فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا گند دا بورا تن دے اتے چنگے کپڑے پا کے آکڑ تے مغروریاں دے وچ بیٹھو مجلس لا کے جے کرو گند باہر آوے لوکی مارن جتیاں چا کے بھولیوں کیوں اوقات تو اپنی جھوٹی ہے واہ واہ فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی علی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اے اللہ کریم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے بندیاں ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں حقیقت میں گناہوں کے پلندے ہیں اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما اللہ دلوں کی سختی کو دور فرما دلوں کے زنگ کو دور فرما اللہ دلوں کے اندھیرے کو دور فرما یا اللہ کریم ہمارا دل آپ کا گھر تھا اس میں دنیا کمینی کی محبت آ چکی ہے اللہ کریم اس گند کو دور فرما دیجئے اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما اپنی محبت سے ہمارے دلوں کی دنیا آباد فرما اپنے عشق سے ہمارے دلوں کو پرمنور فرما دلوں میں نرمی پیدا فرما دلوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا فرما یا اللہ کریم اللہ اس دل کو اپنا بنا لیجئے پیارے اللہ اللہ کریم ہمارے دلوں میں آ جائیے ہمارے دلوں میں سما جائیے دلوں پہ چھا جائیے میرے اللہ کریم اللہ دلوں میں ندامت کی کیفیت پیدا فرما
دلوں کو اپنی طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ کریم، دل تو وہ ہے جو آپ کا ہے، ورنہ دل نہیں سل ہے۔ اللہ کریم اس سل کو یا اللہ کریم اپنے ذکر سے توڑ دیجئے۔ اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں آداب بندگی سکھلا دیجئے۔ اللہ ہمیں سچا بندہ بنا دیجئے۔ اللہ نیکی کا ذوق شوق عطا فرما دیجئے۔ گناہوں کی نفرت نصیب فرما۔ اللہ کریم ہم شیطان کی طرح اپنے گناہوں کی حجت نہیں پیش کرتے۔ اللہ ہم نے گناہ کیے پیارے اللہ، ہم نے گناہ کیے اللہ کریم ہم برے ہیں یا اللہ کریم، ہم نے گناہ کیے، لیکن اللہ معافی مانگنے آپ کے در پر آئے ہیں۔ اللہ آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں جس پہ جائیں، اللہ کوئی ہمارا رب نہیں جس سے ہمیں مانگیں، تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے دعا لگی ہے۔ اے پیارے اللہ کریم ہم سب کو یا اللہ کریم اپنا بنا لیجئے۔ اللہ ہم اتنی بڑی جرت کیسے کریں کہ آپ سے ولایت مانگیں؟ ہم صرف اطلاع مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخشش کیے ہوئے گناہگاروں کی صف میں کھڑا کر دیجئے۔ اللہ کریم قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا اللہ کریم ہمیں بچا لینا یا اللہ شرمندگی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم سے بچا لینا یا اللہ کریم، جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ اگر ان کے دل میں پیدا ہو، اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوا کون ہے یا اللہ کریم؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوا کوئی بھی نہیں۔ یا اللہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم، کہ اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، بے نوا ہوں، ندارم در جہاں جستو جیبم، کہ پوری کائنات میں آپ کی ذات کے سوا میرا کوئی بھی محبوب نہیں۔ بری نازم کہ ہستم امت تو، یہ میری ناز ہے مجھے اس چیز کا کہ میں آپ کا امتی ہوں۔ گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، میں جتنا بھی گناہ گار ہوں پھر بھی میں خوش نصیب ہوں کہ میں آپ کا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں ہمیں شامل کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، ذکر کا ذوق شوق نصیب فرما، ذکر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کریم ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے قبول و مقبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔